نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرات سبھی محترم حکیم حفیظ اللہ صاحب کی تعزیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے یہاں ایک مثالی اور بہترین زندگی گزاری ہے تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے لیے اصال ثواب یا دعائے خیر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ شاعر ہیں، اور شاعر جہاں بھی ہوتے ہیں وہ اپنی مجلس جمائے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اگرچہ یہ مجلس تو تعزیت کی تھی جو شاعری کے منافی ہے۔ شاعری جو ہے وہ تو انسان کے اندر وجدان، محبت، عشق اور جذبات بھڑکاتی ہے، اور تعزیت کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو آخرت کی یاد تازہ آتی ہے، وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اپنے جانے والوں کا تذکرہ در حقیقت ہمیں اس دنیا سے اور اس دنیا کی محبت اور اس دنیا میں غفلت اور اس طرح کی دل لبھانے والی باتوں سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم کس غفلت میں، کس طرح کی زندگی میں آج چل رہے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان اس پر سوچے، غور و فکر کرے کہ جو کل اسے پیش آنا ہے، جو کہ ہمارے محترم حفیظ اللہ صاحب کو پیش آ چکا ہے، ہم میں سے بھی سب کو وہ کل پیش آنا ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اور اس کے لیے تیاری میرے عزیز دوستو اسی طرح جیسے حفیظ اللہ صاحب نے انتہائی متانت، سنجیدگی اور انتہائی شرافت اور اخلاق و مروت کی زندگی گزاری ہے، اس طرح کی زندگی سے ہی کل کی زندگی بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بڑی ہی اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھایا ہے، بہت ہی عمدہ اور زبردست مثال دی حضور نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 3 بھائی تھے، ان کا والد جب دنیا سے جانے لگا تو والد نے اپنے ان تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، اور ان میں سے سب سے بڑے بیٹے سے پہلے پوچھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ پر بڑا کٹھن، مشکل گھڑی اور وقت آ رہا ہے، بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھیں ابا جی، بڑے بیٹے نے کہا کہ آپ کا ہمارا تعلق صرف دنیا تک کے لیے ہے، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ کا ہمارا رشتہ ناتا تعلق ختم، ہم کسی اور کو تلاش کریں گے، کسی اور سے اپنی دوستی، محبت، تعلق جوڑیں گے، بس زندگی جب تک ہے اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑا بیٹی کی یہ جواب سن کر، بات سن کر باپ بڑا مایوس ہوا، اس نے دوسرے بیٹے کو بلایا، اس سے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا ابا جی میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے آپ کو نہلائیں گے، کفنائیں گے، آپ کا ذکر خیر کریں گے، اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہم کر سکتے۔ اس سے بھی مایوس ہوا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا جو سب سے چھوٹا تھا، کہا کہ دیکھیں میں نے دنیا میں آپ کے ساتھ تو کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ہر موقع پر، ہر گھڑی میں نے آپ کو پریشان کیا، بڑوں کی خاطر میں آپ سے منہ موڑتا رہا، لیکن آخر تم بھی میرا بیٹا ہے، یہ بتا میں اب دنیا سے جانے لگا ہوں، میرے سامنے ایک بڑا مشکل وقت آ رہا ہے، تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ کا سلوک اپنی جگہ پر،
لیکن مجھے آپ پہلوں جیسا نہیں پائیں گے. آپ قبر کی وحشت اور تنہائیوں میں مجھے اپنے سامنے پائیں گے. کل قیامت کے دن جب ہر انسان کو نفسہ نفسی ہوگی اور ہر انسان اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا، میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے میں آپ کی حفاظت پر مامور ہوں گا. بڑا خوش ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہیں کہ یہ 3 بیٹے یا 3 بھائی کون ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں معلوم. فرمایا پہلا بڑا بیٹا وہ انسان کی دنیا ہے. دنیا روپے پیسے کوئی نہیں کہتے. دنیا جہاں ہم رہ رہی ہیں، یہاں جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہمارا اخلاق، کردار، ہماری گفتار، ہماری زندگی، یہ جو ہم جو کچھ ابھی کر رہے ہیں یہ بھی دنیا ہے. اگر تو ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اس کا ثواب مرحوم کو بھی پہنچے گا اور فائدہ ہمیں بھی ہوگا. اور اگر صرف محض واہ واہ یا صرف محض ایک دل کو مطمئن کرنے، خوش کرنے یا جذبات میں لانے والی ہی بات ہے اس تک، تو یہ دنیا ہے. تو فرمایا پہلا بیٹا دنیا ہے. اور دنیا جو ہی انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کی دنیا اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ اس کی نہیں رہتی، وہ کسی اور کی ہوتی ہے. اور فرمایا دوسرا بیٹا انسان کے رشتہ دار ہیں، اعز و اقارب ہیں. وہ یہی کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نہلاتے ہیں، دفناتے ہیں، کفناتے ہیں، یا آج جیسے حفیظ اللہ صاحب کی اولاد، ان کے عزیز و اقارب، ہم سب اکٹھے ہو کر ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. فرمایا یہ رشتہ دار ہیں. اور تیسرا بیٹا انسان کے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں. اچھے اعمال سے مراد صرف نماز نہیں، اچھے اعمال سے مراد صرف روزہ نہیں. نماز، روزہ یہ بھی بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن انسان کی زندگی میں ہر ایک عمل فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان ذرہ برابر بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی تکلیف دور کر دی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کسی کو اچھا بول بول کر اس کے دل کو سکون پہنچایا، کوئی بھی انسان اچھے نظریے، اچھی سوچ سے عمل کرتا ہے. یاد رکھو اچھا اور خیر والا عمل 2 چیزوں سے بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی سامنے رکھ کر کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کی نیت اور سوچ اور ارادہ درست ہو، تو اس کا ہر عمل اچھا عمل بن جاتا ہے ان 2 چیزوں سے. تو یہ انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے یہی اس کے ساتھ قبر میں بھی جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہی انسان قبر میں پہنچتا ہے، عذاب کے فرشتے اس کے پاس آنا چاہتے ہیں دائیں طرف سے، تو الصلاۃ برہان، نماز حجت اور دلیل ہے، دائیں طرف سے آتی ہے. بائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں تو فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال بن جاتا ہے. اور اگر آگے سے آنا چاہتے ہیں عذاب کے فرشتے تو لا الہ الا اللہ سامنے ہوتا ہے. اور پیچھے سے آنا چاہتے ہیں تو اس کا صدقہ و خیرات اس کی حفاظت کرتا ہے. کل قیامت کے دن اس طرح اللہ کے دربار میں یہ انسان کے اعمال اس کو لے کر حاضر ہوں گے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، آگے پیچھے باڈی گارڈ ہوں گے اس کے یہ اعمال، اور حفاظت کرتے ہوئے انسان کو اللہ کے دربار میں پہنچائیں گے. میرے عزیز دوستو، اگر حفیظ اللہ صاحب کی یہ تعزیتی مجلس ہماری غفلت کو دور کرنے، ہمیں اچھے اعمال کی فکر ہمارے اندر پیدا کرنے کا باعث اور سبب بنتی ہے، تو یہ تعزیتی مجلس بہت بڑی مبارک ہے. اور اگر اس سے ہماری غفلت نہیں ٹوٹی بلکہ غفلت اور بڑی ہے، ذہبت دنیا والایام کما ہی، زمانہ بڑا بیت گیا، زندگی کے شیخ سعدی کہتے ہیں، فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت بگذشت کہ مزاج تو از حال طفلی نہ گشت. شاعری کا دور چل رہا ہے تو شیخ سعدی بھی شعر میں فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ 40 سال زندگی کے تو نے گزار لیے، لیکن ابھی بھی تیری حالت بچوں جیسی ہے. جیسے بچے کھیل کود میں اپنا وقت گزار رہے ہیں نا، تم نے 40 سال زندگی کے گزار لیے، بڑھاپا آ گیا، موت سامنے ہے، اور ابھی بھی غفلت میں. تو میرے عزیز دوستو، یہ غفلت سے ہمیں نکلنا ہوگا. یہ غفلت ہماری دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے.
حفیظ اللہ صاحب بہت ہی نائس پرسن تھے، بہت ہی انتہائی شریف انسان تھے۔ محلے میں تقریباً 22 سال سے میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب سے یہاں آیا ہوں کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناچاکی، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، بہت ہی شرافت کی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے تمام منازل کو آسان فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صحیح اعمال کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ چلو تسی آ جاؤ، پروگرام شروع ہے۔ جی آ جاؤ۔ قاری صاحب یہ پروگرام ساڈا سی 2 سیشن چ، پہلے گفتگو انہوں دے حوالے نال بھرپور کی تھی 8-10 بندے نے، اور اس تو بعد پھر دوسرا سیشن تھی شعر و شاعری دا۔ چلو خیر اس بارے میں نہیں گل مناسب سمجھاں گا۔ سن کے موت تیری دل ساڈے ہو گئے پارا پارا، کڈی چھیتی حفیظ اللہ تو ہو گیا ہے رب نو پیارا۔ سن کے موت تیری دل ساڈے ہو گئے پارا پارا، کڈی چھیتی حفیظ اللہ ہو گیا ہے رب نو پیارا۔ ملے دار جس جگہ تے جدوں بھی کٹھے ہوئے، ملے دار یہ بچہ کٹا روڑے نو باہر لے جاؤ۔ ملے دار جس جگہ تے جدوں بھی کٹھے ہوئے، تیریاں گلاں کر کر کے تے ہنجو ہار پروئے۔ کدی کدائی پیدا ہوندے بندے جو کم دے، حکیم حفیظ اللہ ورگے گھر کرتے نہیں جم دے۔ تیر جدائی تیری دا دل وچ خوب گیا ہے، تیر جدائی تیری دا وچ سینے خوب گیا ہے، تیرے غم دے وچ محلہ سارا ہی ڈب گیا ہے۔ تیری یاد ستاوے ہر دم، تیری یاد ستاوے ہر دم، کدی نہ وسر جاویں، تردا پھردا اودا ہی تو اکھاں سامنے آویں۔ ساتھوں تے ہر ویلے تیرے، سانوں تے ہر ویلے تیرے چولے پیندے رہندے، کنا رونقی سی اے بابا سارے ہی بندے کہندے، ساڈے ہتھوں تو ایک او خزانہ خس گیا ہے، ساڈے ہتھوں تے تو ایک او خزانہ خس گیا ہے، موت دے نال پیار تو پا کے ساتھوں رس گیا ہے۔ کیڑا تیرے بیلیاں تائیں چادہ کپ پلاوے، کیڑے محلے دے بچیاں تائیں او ٹافیاں 10 کھواوے، بولے ہوئے بول تیرے یاد سانوں جد آندے، جگر کلیجہ سینے ساڈے اور ٹوٹے ہو جاندے، میٹھے میٹھے بول تیرے
ਇਨਾ ਆਨ ਸਤਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਜੂ ਵਗਦੇ ਤੇ ਥੰਮਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਂਦੇ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਾਡਾ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਾਡਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਸ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਗਿਆ ਏ। ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਬਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਓਏ ਆਸਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ ਏ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਉਂ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਿਉਂ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਲਦ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸਬਰ ਅਤਾਵੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ। ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਹਫੀਜ਼ੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।